مجھے میرے مزید انتہائی معزز مہمانوں میں سینیٹر ناصر بٹ صاحب رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں, رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کی شکر گزار ہوں. سر, مسلسل حکومت کہہ رہی تھی مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں, مذاکرات کریں, سیاسی لوگوں سے بات کریں. اس کے بعد جب وہاں سے یہ کلیئرٹی آئی کہ انہوں نے باقاعدہ مذاکراتی ٹیم بھی بنا دی ہے اور وہ مذاکرات کرنا بھی چاہتے ہیں, سیاسی لوگوں سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں, حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو آپ لوگوں کی طرف سے کچھ مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا خوش آئند ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ ان سے تو بات چیت ہو ہی نہیں سکتی, کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی کلیئرٹی اور شیورٹی کون دے گا کہ وہ اس پہ قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. کوئی بیک ڈور رابطہ ہوا ہے یا اب رابطہ کریں گے بات چیت کے لیے؟ کیونکہ جو آپ لوگ چاہتے تھے وہ تو فی الحال ہو گیا, وہ سول نافرمانی کی طرف بھی نہیں جا رہے ہیں اور مذاکرات کی بھی بات کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ان کی باتیں تو اتنی نہیں سنی, لیکن بات یہ ہے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ عمران خان وہی ہے, میں نے ان سے بات نہیں کرنی, یہ تو حکومت ہی جیلی ہے, یہ حکومت ہے ہی نہیں, میں ان کو مانتا ہی نہیں, میں آرمی چیف سے بات کروں گا, میں ISI کے سربراہ سے بات کروں گا. محمود خان اچکزئی بھی عمران خان سے چلا گیا, اس کو بھی اس نے کہا جی یہ سیریس ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اب یہ مانتے ہیں کہ یہ حکومت ٹھیک ہے, اب ہم چور نہیں ہیں, اب ہم ڈاکو نہیں ہیں, ہم سے اس نے اب بات نہیں کرنی. عمران خان ہمیں تو اب بھی اس کی یہی ہے کہ وہ جو جیل میں بیٹھا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے, باہر آ کے وہ 3-4 جگہ میسج سپلٹ ہو جاتا ہے. عمران خان نے اگر حکومت سے بات کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ اوپنلی یہ بات کرے, اعلان کرے کہ جو کچھ ہوا 26 نومبر کو, جو کچھ ہوا 9 مئی کو, قوم سے معافی مانگ لے, غلطی مان لے اور بات کرے. لیکن وہ بات کرنے کے لیے, آج میں کل سن رہا تھا وہ گور صاحب جو ان کے ہیں, وہ کہہ رہے تھے جی اب ہم کوئی شرط نہیں رکھتے. اچھی بات ہے, شرطوں پہ تو کوئی سر آپ لوگ شرائط پہ آگئے کہ 26 کی معافی مانگے, 9 کی معافی مانگے, اس کے بعد بات کریں. سر ملک کو تو آگے بڑھانا ہے نا, ٹیبل پہ تو آنا ہے. ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آ کے بیٹھ جاؤ, بات کرو. وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں کسی کو. اب جب اس نے یہ ایک جو اب 26 نومبر ہوا, 9 مئی کی آج تک, میں سمجھتا ہوں اگر وہ پہلے دن کہہ دیتا کہ اگر میری غلطی ہے, میری وجہ سے میں نے ورکرز کو اپنی فورسز پہ حملہ کرنے کا کہا, شاید میں قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے یہ غلط فیصلہ کیا, یہ مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. اس نے ابھی تک یہ نہیں کہا, وہ کہتا ہے نہیں. لیکن سر سوال یہ ہے نا کہ جب تک مذاکرات کے حوالے سے بات ہوتی رہی, آپ لوگ پیشکش کرتے رہے, اس پہ آپ لوگوں نے کہیں پر بھی یہ شرط نہیں رکھی کہ پہلے معافیاں مانگے پھر آ جائیں. اب جب انہوں نے مذاکرات کے لیے بنا دی ہے کمیٹی, تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے معافیاں مانگے پھر آئیں. نہیں, میں کہتا ہوں آپ کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ نہیں, میں کہتا ہوں مذاکرات کریں. پیچھے ریزن کیا ہے ہچکچانے کی سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان پہ مجھے آپ بتائیں, وہ اس کی کون سی بات پہ آپ یقین کریں گے؟ وہ جو بات کرتا ہے اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. ہاں عمران خان ایک ویڈیو پیغام دے بتا دے قوم کو کہ ہاں جی میں حکومت سے بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ جب وہاں جاتے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ ایگزامپل ہے کہ جب یہ 26 نومبر کو آئے, 24 نومبر کو جب آئے, سنگجانی میں جگہ دی. اصل میں چاہتے کیا ہے؟ کلیئرٹی چاہتے ہیں کہ عمران خان کا ویڈیو میسج آئے, یا معافی چاہتے ہیں؟ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کلیئرٹی سے یہ صدق کے دل سے مان لیں کہ جی میں اب حکومت سے مذاکرہ. اور دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں سر, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اندر کچھ اور بات کر رہے ہیں اور ان کی قیادت آ کے کچھ اور بات کر رہی ہے. یہ آپ خود دیکھیں نا, عمران خان نہیں چاہتے کہ حکومت سے مذاکرات. نہیں, دیکھیں عمران خان چاہتا ہے کہ میں جیل سے باہر ہوں, میرے سے مذاکرات کریں. یہ وہ کام کر رہا ہے جو ہو نہیں سکتا. اگر اسے جیل سے باہر آنا ہے تو عدالتوں میں جا کے اس نے اپنی بے گناہی دینی ہے. ہاں بات کریں. دیکھیں اس نے کہا نا میں سنگجانی جاتا ہوں, بشرا بیگم نے کہا نہیں میں نے ڈی چوک جانا ہے. تو بات یہ ہے, اب ان کا ایک سیف تھا, میرے بیرسٹر سیف, اس نے ٹی وی پہ اعلان کیا کہ عمران صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے سنگجانی جانا ہے. اب چلے جاتے, اب مہینہ بیٹھے رہتے ہیں. لیکن بعد میں جب صحافیوں سے بات کی عمران خان صاحب نے, تو انہوں نے کہا بشرا بی بی وہی کر رہی تھی جو میں نے ان کو کہا تھا. لیکن پھر عمران نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتہ نہیں سنگجانی کا مقام کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم کامران صاحب. سر اس سے پہلے کہ ہم مدارس بل کے حوالے سے بات کریں, ذرا اس ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کریں گے, تو سر پہلے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کی طرف سے
مولانا صاحب نے یہ فائنل کال کے بعد پیشکش کی تھی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف چاہے تو وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. اب پی ٹی آئی نے پہلی بار سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے, لیکن حکومت کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں تو حکومت اب پی ٹی آئی کی اس آفر سے ہچکچا رہی ہے. مولانا صاحب کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اس ساری سچویشن میں؟ دیکھیے اگر دونوں فریق چاہیں تو بالکل ضرور یہ پاکستان کی خاطر ہو سکتا ہے, لوگوں کی خاطر ہو سکتا ہے. یہ جس طرح سے ٹینس ہے دونوں فریقین کے درمیان میں, اس کو ختم ہونا چاہیے, کم از کم ملک کی خاطر ختم ہونا چاہیے. کچھ آگے بڑھنا چاہیے, کوئی راستہ ایسے تلاش کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں یہ جو پولیٹیکل سائڈ پہ جو اتنا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے اور مل جل کے آگے بڑھیں, اور کوئی ایسا نظام وضع ہو جائے جس میں جو ہے نا وہ الیکشن ہو تو اس کے اوپر اعتماد ہو, اور یہ بات نہ ہو کہ کبھی ہم جو ہے وہ اس پہ جو ہے عدم اعتماد کر رہے ہیں, کبھی دوسرا فریق عدم اعتماد کر رہا ہے, اور الیکشن جو ہے نا ہمیشہ خرابی لے کے آئیں. تو ہم کو جو ہے نا وہ معاملات جو ہے درست کرنے ہوں گے. پارٹیز کے اندر جو ہے نا ایک کسی ایسے چارٹر پہ آنا پڑے گا جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ ہم جو ہے نا سیاسی طور پہ جب الیکشن ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو تسلیم کریں, اور اس میں دھاندلی نہ ہو, اس میں انٹرفیرنس نہ ہو, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کسی اگلے فریق کو مل جل کے حکومت کرنے دیں اور کسی کو جو ہے اس میں مداخلت کا موقع نہ ملے. ٹھیک. کامران صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں فریق چاہیں تو کردار ادا کیا جا سکتا ہے, یعنی مولانا صاحب ڈائریکٹلی خود سے کوئی انیشیٹو نہیں لیں گے سالسی کرنے میں, اس میں میڈیٹر کا کردار ادا کرنے میں. میں اس پہ مزید آپ سے بات کروں گی, ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے. عزیز مہمان ساتھ ہی موجود ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جے یو آئی ایف سے میں بات کر رہی تھی, کامران صاحب سوال چھوڑ کر گئی تھی سر کہ آپ نے کہا پی ٹی آئی اور حکومت اگر یہ دونوں فریق چاہیں تو مولانا صاحب کردار ادا کر سکتے ہیں, تو مولانا صاحب خود سے کوئی انیشیٹو نہیں لیں گے اس میں, دونوں کو مولانا صاحب سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ آپ کوئی کردار ادا کریں؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ مطلب کوئی تھوڑا سا کوئی گڈ جیسچر دونوں طرف سے آیا یا پھر ہم آگے بڑھیں گے. اگر فرض کریے کہ ہم اپنے طور پہ خود آگے بڑھتے ہیں اور کوئی بھی فریق یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کا کام نہیں ہے, تو پھر کوئی تھوڑی سی بری سی بات ہو جائے گی. تو بہرحال ہم اس کے لیے تیار ہیں, مگر دونوں فریق اگر تیار ہوں تو اس میں ان کو آپس میں نزدیک کیا جا سکتا ہے, کوئی ایسے نتیجے پہ پہنچنے میں مدد کی جا سکتی ہے کہ دونوں کے لیے کوئی ون ون سچویشن بن جائے. کامران صاحب مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ آپ نے میرے پروگرام میں بات کہی تھی, یہ جب یہ سول ڈس اوبیڈینس کی بات ہوئی تھی تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ یہ ناکامی کی طرف جائے گی, اس طرح کی تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں. آج پی ٹی آئی کی طرف سے ایک انیشیٹو تو ہوا ہے, لیکن اس کو بھی انہوں نے نتھی کر دیا ہے کہ کل جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی ان کے سامنے معاملات رکھے جائیں گے اور جو ان کا حکم ہوگا وہ کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے یہ سول نافرمانی کی طرف جائیں گے, اور اگر نہیں جاتے ہیں تو یہ ایک اچھا قدم ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ سول نافرمانی کی طرف اول تو یہ جائیں گے نہیں, اور اگر جائیں گے تو ناکام ہو جائے گی. یہ ایسی بات چیت پہ آئیں, بات چیت یہ سول نافرمانی وغیرہ جو ہے نا, یہ تو فرض کریں کہ خدا نخواستہ کوئی دوسرے ملک کا کوئی حکمران جو ہے حکومت کر رہا ہو, جیسے انگریز تھے ہندوستان میں, تو اس وقت تو ٹھیک تھی یہ بات. مگر ادر دین جو ہے نا اس میں کہ اپنے ملک کے لوگ ہوں اور اپنا نظام ہو, اس میں ٹھیک ہے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے الیکشن کے حوالے سے, کسی اور حوالوں سے, مگر اس میں سول نافرمانی نہیں ہوا کرتی. پی ٹی آئی اول تو جائے گی نہیں سول نافرمانی کی طرف, تو سر یہ آپ تجزیے کے طور پہ بات کر رہے ہیں یا بات ہوئی ہے آپ کی کسی سے؟ نہیں, میں اپنے تجزیے کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی, تو جو چیز کامیاب نہیں ہوگی وہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ اتنی بڑی بات منہ سے نکال دیتے ہیں کہ جس کو بعد میں پورا نہیں کیا جا سکتا. جیسے ڈو اور ڈائی کی بات کر دی تھی انہوں نے 24 نومبر سے پہلے, اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بچے مر گئے, خراب ہو گئے, کچھ اپنا رینجرز والے فوت ہو گئے, پولیس والے بیچارے شہید ہوئے. تو یہ مطلب دونوں طرف سے اچھا نہیں ہوا, مگر غلط ہوا, اور باپ نے اتنی بڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. معاف کیجیے گا, 17 دسمبر کو سمری صدر کو بھجوائی گئی ہے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے لیے, تو کیا یہ اجلاس آپ لوگوں کے مطالبے پر ہو رہا ہے؟
نہیں، بلکہ یہ میرا خیال ہے کہ اسمبلی شاید نہیں بھجوائی گئی ہوگی، کیونکہ میں نے طاہر صاحب کو مولانا کا پیغام جو ہے وہ کنوے کیا تھا کہ 16 اور 17 کو مدارس کا اجلاس ہے اسلام آباد میں. اس کے بعد کیونکہ ان کو مدارس کو فیصلہ کر لینے دیجئے، اس کے بعد جس طرح سے پھر آپ نے بلوانی ہوگی نہیں بلوانی ہوگی، کیونکہ ہم جو ہے وہ کوئی بھی ہمارا لائے عمل ہوگا اس اجلاس کے تابع ہوگا جو 16 اور 17 کو ہونا ہے مدارس کا. لیکن سر اطلاعات تو ابھی تک یہی آئی ہیں کہ جو سمری ہے وہ صدر صاحب کو بھجوا دی گئی ہے. سر خبریں آ رہی ہیں کہ مدارس کے حوالے سے بل اس میں منظور کیا جائے گا. صدر کے اعتراضات کے بعد کیا کوئی تبدیلی لانے جا رہے ہیں؟ 8 اعتراضات انہوں نے لگا دیے ہیں اس پر. دیکھیں آپ نے ٹھیک کہا، وہ 17 کو ہوگی یا جو بھی ابھی کنفرم نہیں ہوا تو مولانا صاحب. لیکن کامران صاحب کی بات صحیح ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک اجلاس بلایا ہوا ہے تمام مدارس کے حوالے سے. جی وہ اس میں دیکھیں نا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انٹرنیشنلی آپ کو جو ہے نا ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے مولانا صاحب سے بھی بات ہوگی، مولانا صاحب اس کو ایکسیپٹ کریں گے. یہ چیزیں تو دیکھیں جب سیاسی جماعت ہے نا بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو بات کرنے سے چیزیں نکلتی ہیں نا. تو 26ویں ترمیم جب آ رہی تھی تو مولانا صاحب نے سب جماعتوں کو راضی کیا. انہوں نے کہا جی 1 مہینہ لیٹ کریں، اس کو لیٹ کیا گیا، اور اینڈ پہ کیا ہوا کہ عمران خان صاحب پیچھے ہٹ گئے، بیک آف کر گئے. اس کا یہ کام ہے. تو یہ چیزیں اگر اس طرح وہ کرتا رہے گا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو پی ٹی آئی کے ایم ایل اے ہے، ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا، یہ تو گورنمنٹ کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا. وہ تو میں نے بات کر دی کہ وہ آپس میں بات ہو جائے گی. میں دوسری بات کر رہا ہوں جو آپ نے کہا تھا نا کہ آپ ان سے بات کریں گے. بات یہ ہے کہ ان کے جو اب عمران خان کی جو ٹیم ہے وہ اسپیکر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں جی کہ ہم بات کرتے ہیں. اسپیکر صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ اوپنلی بات کریں، میڈیا پہ بھی آپ کریں. وہ کہتے ہیں جی میڈیا پہ ہم نہیں کہیں گے. بھائی آپ اگر میڈیا پہ آپ یہ کیا یہ کہ جی عمران خان صاحب نے کہا جی کہ سر یہ کس نے بات کی؟ ابھی 2-3 روز پہلے گئے تو تھے کچھ اسپیکر چیمبر میں، کون لوگ تھے جنہوں نے بات کی؟ دیکھیں نا یہ جو ٹیم ہے 5 رکنی ٹیم ہے، اب میں نے بڑھا دیا، 1-2 اور بندے بڑھا دیے. اب آپ خود دیکھیں نا، ناصر عباس صاحب کو اس میں ڈال دیا ہے، حامد خان صاحب کو اس میں مزید ڈال دیا ہے. بات یہ ہے کہ میں یہ آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ وہاں جاتے ہیں کہ ابھی مجھے کچھ میں نام نہیں لیتا ان کا، وہ کہتے ہیں ہم نے عمران خان کو میسج بھیجا ہے کہ بھائی بات. لیکن سر عطا طاہر صاحب تو اس بات کی تردید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب کی جب بہن کے حوالے سے وہ تعزیت کے لیے آئے تھے تو وہاں پر اس طرح کی مذاکرات کے حوالے سے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے، کوئی ایک میٹنگ ہوئی ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہیں سے خبریں آئی تھیں نا کہ وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ یہ وہ بات کرنے جاتے ہیں نا، لیکن کہتے ہیں جی ہم سامنے نہیں بات کریں گے، میڈیا کے سامنے. بھائی آپ نے قوم کو بتانا ہے نا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ عمران خان کو چاہیے کہ قوم سے معافی مانگ لے اس بات کی کہ ہم نہیں کہ بھائی مدارس کے حوالے سے بتا دینا سر. مدارس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو اچھا میسج ملے گا. اگر کچھ 2 چیزیں آپ دیکھیں، ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی مدارس کے حوالے سے کچھ دن پہلے، آپ نے دیکھا ہوگا، طاہر اشرفی صاحب نے کی تھی، ان کے ساتھ وزراء کے ساتھ بیٹھ تو پھر مولانا صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہوئی. تو ہماری کوشش ہوگی کہ دونوں فریقین میں بھی، اور جو بھی کوئی چیز رہ گئی ہے جس میں کوئی اتفاق نہیں ہے وہ اتفاق رہا کے تو مولانا صاحب کو ہم راضی کریں گے. اور سر جو کامران صاحب جو اعتراضات اب سامنے آ گئے ہیں اس کے بعد تو وہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ بل جس حالت میں ہے اسی میں منظور ہو جائے گا. تو اب obviously اس میں کوئی نہ کوئی امنڈمنٹ ضرور ہوگی. تو جب اگر یہ ہوتا ہے تو پھر JUIF کی حکمت عملی کیا ہوگی سر؟ وہ جو اعتراضات ہیں وہ 23ویں دن لگے ہیں. بٹ صاحب سے پوچھئے کہ صدر صاحب کتنے دن کے بعد اعتراض لگا سکتے ہیں. وہ 23ویں دن وہ اعتراضات شروع ہوئے ہیں. پتہ نہیں اچھا پھر وہ اعتراضات 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے. جی ہاں 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے. تو وہ تو انفیکٹ جو ہے وہ لیگل پوزیشن یہ ہے، آپ کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ پہ یاد ہوگا جب علوی صاحب تھے تو وہ 10 دن کے بعد تو بل جو ہے قانون بن جاتا ہے، اس کا صرف نوٹیفائی ہونا باقی رہ جاتا ہے. جی تو اچھا آپ اسی پر ہی زور دیں گے کیونکہ اب یہ بل بن چکا ہے تو اس کو نوٹیفائی کیا جائے، دیٹس اٹ. اگر حکومت اس معاملے پہ جاتی ہے کہ اس کے اوپر مزید پھر آگے امنڈمنٹ کی جائے، لیجسلیشن اس پر ہو، تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے. دیکھیے فرض کر لیجئے کہ یہ بل تو بن گیا، اگر فرض کر لیجئے کہ حکومت کی کوئی مجبوری ہے اور اس میں کوئی امنڈمنٹ چاہتی ہے تو وہ اس پہ بات کرے نا.
یہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ والا، صدر علوی صاحب والا، کہ 10 دن کے اندر اعتراضات نہیں لگے اور اس کو نوٹیفائی کر دیا. اس کا صرف نوٹیفائی ہونا باقی ہے، باقی بل تو قانون بن گیا. اگر اس حالت میں ہی بل کو منظور کیا گیا تو پھر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، عالمی دباؤ ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. صدر صاحب نے پڑھا نہیں ہے اس کو، انہوں بغیر پڑھے جو نہیں اعتراضات لگائے گئے ہیں اس کو پڑھ لیں خدا کے واسطے. اس کو آپ بھی پڑھ لیجئے، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ پابندیوں کی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے اس میں. صرف مسئلہ اتنا سا ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ اس کو اپنے انڈر رکھنا چاہتے ہیں اس معاملے کو، اور ہم کسی صاحب کے انڈر نہیں آنا چاہتے ہیں، ہم قانون کے انڈر رہنا چاہتے ہیں. باقی پڑھ لیجئے، اس کو سامنے رکھ لیجئے. اگر اس میں صدر کا ایک بھی اعتراض جو ہے نا اس میں ویلڈ تھا تو جو آپ کہیں گی وہ ہماری سزا ہے. نہیں کامران صاحب، آپ تو بڑی بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں صدر صاحب نے یہ بل پڑھا ہی نہیں اور اس پہ اعتراض لگا دیا، لیکن اگر بغیر پڑھے اس بل پر اعتراض لگا دیا گیا ہے تو کیسے اتنی بڑی بات کی جا سکتی کہ انٹرنیشنل پریشر ہے جس کی وجہ سے اگر اس بل کو ایسے ہی منظور کر لیتے ہیں تو ہمیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا آفیشل سٹیٹمنٹ ہے. سر انہوں نے کچھ لکھا بھی ہے ساتھ کہ یہ چیزیں ان میں دیکھ لیں. صدر 8 اعتراضات لکھ کر بھی دیے ہیں کامران صاحب. ذرا بل کو تو سامنے رکھیں نا، بل کے ساتھ ملا کے دونوں 8 اعتراض بھی رکھ لیجئے اور بل بھی سامنے رکھ لیجئے، اس کے بعد پھر فیصلہ کریے گا. صحیح. سر پیپلز پارٹی ناصر صاحب آپ سے خاصی ناراض ہے. پارلیمنٹ کے اندر وزراء کی عدم موجودگی پر ان کے اراکین نے شدید احتجاج کیا ہے. معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پر بھی ان کی قیادت خفا ہے. بلاول بھی ابھی کچھ دنوں پہلے شکوے شکایات کر چکے ہیں. کیا وجہ ہے سر پیپلز پارٹی کے تحفظات جو ہیں وہ آپ لوگ دور ہی نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی اعتراضات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 26 جو ترمیمی آئینی بل آ رہا تھا اس میں بھی پیپلز پارٹی نے بڑا کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے کہ یہ جو تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے میں کچھ بات کر دوں، پیپلز پارٹی کا میں نے کچھ بات کر دے، تو جب لیڈران آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ تفاضات ختم ہو جاتے ہیں. یہ پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی ہوگا انشاءاللہ. وہ جو ان کے تفاضات ہوں گے جب لیڈران بیٹھیں گے تو دور ہو جائیں گے. باقی بات یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو جو اب ہم سچویشن میں جس میں دہشت گردی ہے، سب کچھ ہے، ہمیں چاہیے عمران خان کو بھی اب یہ سمجھ آ جانی چاہیے. آ بھی گئی ہے کچھ. فیض حمید نے اس کو سمجھا دیا عمران خان کو، یا جب ہوگا فیصلہ ہو جائے گا. لے آتے ہیں عمران خان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کردار ایسا کردار ادا کرے کہ جو دہشت گردی ہے اس کے لیے بھی اگر ہم بلاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں آ کے آپ کے سامنے ہے، یہ سنسیئر نہیں ہے. عمران خان کو چاہیے کہ اوپنلی کہہ دے. میں پھر کہتا ہوں سر آپ پیپلز پارٹی کے شکوے شکایات کیوں دور نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا کہ آپ نے جو بات کی، میں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے میٹنگ ایک پی ایم صاحب نے کوئی کمیٹی بھی بنا دی ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر زرداری صاحب وہ کہیں گے اپنے جو بلاول بھٹو صاحب ہیں ملیں گے تو آپ کو یہ اعتراضات ختم ہوتے نظر آئیں گے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. سر حکومت سازی کے دوران بلاول صاحب کو وزارت عظمیٰ کی پیشکش ہوئی تھی اور یہ آفر انہوں نے ٹھکرا دی تھی. یہ کہہ رہے ہیں مرتضی وہاب صاحب جو کہ میئر کراچی بھی ہیں اور بلاول صاحب کے ترجمان بھی ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ پیپلز پارٹی کو آفر ہوئی تھی، پھر انہوں نے منع کیا تو وہ آپ کو دے دی گئی؟ مجھے ایک پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور گئے تھے پی ٹی آئی والوں کے پاس کہ آئے حکومت بنائے. میرا خیال ہے یہ بات تو اور شہباز شریف صاحب نے یہ کہا بھی تھا کہ جس کا مینڈیٹ زیادہ ہے وہ ملائیں اور کر لیں. جائے ہم نے کہا تھا بنا لیں حکومت، بنا لیتے. ابھی بھی بات یہ ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں پیپلز پارٹی کو جس طرح وہ کردار ادا کریں. پیپلز پارٹی کا موقف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملا کر وہ حکومت بنانے کی بات کر رہے تھے. نہیں، میں پہلے بلاول صاحب کو آفر ہوئی تھی وزارت عظمیٰ کی. اچھا اگر ہوئی ہے تو یہ مجھے نہیں پتا، آپ سے میں سن رہا ہوں. تو اگر ان کو آفر ہوئی ہے تو مرتضی وہاب صاحب سے نہیں سنا؟ دیکھیں نا دیکھیں نا مرتضی وہاب صاحب نے اگر کوئی بات کی ان کے پاس، ہمیں تو ایسی کوئی بات نہیں پتا. اگر وہ اس طرح آنے، ہم تو ان کو وزارتیں دے رہے ہیں. دیکھیں نا آپ کے سامنے ہے نا کہ وہ منسٹر ان کے بن جائے. دیکھیں گورنر ان کے ہے نا پنجاب میں ہے، کے پی کے میں ہے ان کا گورنر. ان کے پاس چیئرمین سینٹ کون ہے؟ پیپلز پارٹی کے ہے نا. صدر پاکستان. آپ وزارتیں دینا چاہتے ہیں سر، شروع سے دینا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لے رہی. تو پھر آپ نے کہا نا کہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا وہ وزارتیں تو ہم اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں کہ آج لے لیں. تو بات یہ ہے کہ مل جل کے کام ہوتا ہے. اگر ان کو کوئی آفر، مجھے نہیں پتا اس طرح کی کوئی بات ہے. سر یہ سندھ میں کیا ہونے جا رہا ہے ویسے گورنر کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیں ہو رہا ہے گورنر تبدیل ہو رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، وہ تو سندھ کا گورنر پیپلز پارٹی کا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. وہ تو مسلم لیگ نون نے اگر کسی کو لگانا یہ
پی ایم صاحب کا فیصلہ ہے. ابھی تک نہیں سر ایسے حالات تبدیلی نہیں ہو ہے. رہی ہے گورنر صاحب کی تبدیلی ہو رہی ہے کیونکہ میرا خالد خیال مقبول ابھی تک صدیقی بھی ایسی کافی اس چیز پہ برہم نظر آئے ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تبدیلی ہوئی تو جو نیا آنے والا گورنر ہے اس کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی کیونکہ کامران ٹیسوری بڑے مختلف قسم کے گورنر ہیں, انہوں نے بڑی چیزوں کو سنبھال کے چل رہے ہیں وہ اس وقت. نہیں دیکھیں بات تو یہ کیا ہے ایسا کچھ ہو رہا ہے جو اچانک باتیں شروع ہو گئی؟ فیصل وافدہ بھی کہہ رہے ہیں, خالد مقبول بھی کہہ رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک ایسی بات چلی تھی جو کوئی لوگ خبریں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ تو کچھ ابھی نہ کچھ چلتا سیکیور ہے. ہے ابھی اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں, جی. لیکن یہ ایشو اتنا بڑا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے یا وہ ان کا تو ہے نہیں. مسلم لیگ نون کا ایشو ہے کہ وہ انہوں نے وہاں گورنر اپنا ہم نے لگانا ہے, لیکن اب ہم نے پی ایم صاحب فیصلہ کریں گے کب یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, یہ ان کا ڈیسیژن ہے. صحیح. سر کامران صاحب یونان حادثے کے حوالے سے بھی آپ دونوں کی میں رائے ضرور لوں گی. قیمتی جانیں گئی ہیں سر, غیر قانونی نیٹ ورک تو مسئلہ ہے ہی, لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ حالات سے بڑے پریشان ہیں, اسی لیے obviously اتنے بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نکل جاتے ہیں اور پھر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو سر ان سیاسی جماعتیں ان حقیقی مسائل کے بجائے اپنی جنگیں لڑ رہی ہیں اس وقت. سر کامران صاحب ان 2 سالوں کے درمیان 18 لاکھ بچے جو ہے ملک سے باہر چلے گئے ہیں. تو یہ اس سے اندازہ کریے کہ 18 لاکھ بچے, ہم اپنے بچے جو ہے نا لوگوں کو جو ہے وہ کچھ چیزیں مصنوعات بنا کے بیچتے ہیں اور دوسرے ملکوں کو, اور ہم اپنے نوجوان اپنے بچے جو ہے نا اس طرح سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں, کچھ جائز طریقوں سے جاتے ہیں اور کچھ ناجائز طریقوں سے, اور اس کے نتیجے میں اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. ایون بچیاں بھی جو ہے نا اس میں حادثوں میں اس طرح کی شکار ہوئی ہیں, بچیاں بھی جو ہے اس طرح کی جانا شروع ہو گئی ہیں. تو اب اس کا راستہ ہم کو مل جل کے نکالنا ہوگا. مل جل کے نکالنے کا اصل راستہ یہ ہے کہ ہمارا سیاسی نظام جو ہے وہ جو اس میں جو پولوشن ہے, جو وہ پولوٹیڈ ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے, اس میں مداخلت بند ہو جائے, انسٹیٹیوشنل مداخلت بند ہو جائے, اور پارٹیاں آپس میں بیٹھ جائیں, طے کر لیں کہ الیکشن ٹھیک ہونے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو پارٹی آئے گی یا جو پارٹیاں حکومت بنائیں گی وہ اپنی مدت پوری کریں گی اور باقی لوگ بیٹھ کے اپوزیشن کریں گے. یہ اس ملک کو اگر آپ نے صحیح ڈائریکشن دینی ہے, اس کا راستہ یہی ہے. صحیح. سر 40 سے زائد جانیں گئیں, وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی, خصوصی سیل قائم کر دیا گیا. ہر کچھ مہینے کے بعد یا سال کے بعد دیکھتے ہیں ہم اس طرح کا کوئی سانحہ کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے اور پھر ہم اسی طرح کے اقدامات دوبارہ کرتے ہیں. روکا کیوں نہیں جا رہا اس کو؟ دیکھیں اس کو روکا جاتا ہے, جیسے کامران صاحب نے بات کی کہ فیصلہ سیاسی جماعتوں نے اکٹھے مل کے ہی کرنا ہے کہ ہم اس ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے. تو لوگوں کو روزگار چاہیے, ہونا چاہیے, حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن جب آپ سنسیئر ہی نہ ہو اپنے ملک کے لیے, چاہے وہ حکومت ہے چاہے, لیکن سر سب سے بڑی رسپانسبلٹی تو آپ پر آتی ہے نا بحیثیت حکومت. سر میرا خیال ہے اگر کوئی ایک سٹیپ لے رہا ہے تو آپ کو 2 سٹیپس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. نہیں, ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں دیکھیں جب تک ہم اکٹھے نہیں بیٹھیں گے سیاسی دیکھیں میری کوئی ایشو ہے تو میں حکومت سے بات کروں گا اپوزیشن میں ہوں کہ میں جا کے سڑک پہ بیٹھ جاؤں گا یا میں سول نافرمانی کا اعلان کر دوں گا یا میں کہوں گا نہیں چھوڑوں گا, میں جیل سے خود ہی باہر آؤں گا. تو یہ تو اب احساس ہو جانا چاہیے اس کو. پاپولیرٹی کم ہونے کی ایک سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ عوام میں مقبولیت اسی لیے نہیں ہے کہ عوامی مسائل حل نہیں ہوتے. عوامی مسائل اگر ان چیزوں سے نکل کر عوامی مسائل کی طرف دیکھا جائے تو سب کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ایک بات ہے کہ اب لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ عمران خان اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے.